من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنت اللہ علی قومه الظالمین اما بعد فقد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدقا عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز قابل احترام واجب الاحترام مومنات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا تیرے لیے حمد ہے، وہ حمد جو شکر گزار بندے مصائب میں کیا کرتے ہیں۔ شکر ہے پروردگار عالم کا اس مصیبت پر بھی پروردگار مجھے حسین علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور مجھے اپنی بارگاہ میں ثبات عطا فرما، اور پروردگار امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنہوں نے تیری بارگاہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اس دعا کے ساتھ مومنات محترم اس سلسلے کی صراط مستقیم کے عنوان سے جو مجالس مسلسل آپ مومنات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی، اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ بہت ہی ممنون اور بہت ہی مشکور ہوں آپ تمام مومنات کے تعاون کی، اور پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین ان تمام خواتین کو اور ان تمام مومنین اور مومنات کو جنہوں نے دامے درم سخنے ان مجالس میں حصہ لیا، بلکہ ان مجالس میں کیا، جہاں جہاں بھی فرش عزا بچھا اور جہاں جہاں بھی ان آوازوں کو پہنچایا گیا، جس نے بھی جس کام کو انجام دیا، وہ کہ اس سال انداز کچھ بدلا ہوا تھا، رب العالمین ان سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا اجر ہمیں اس صورت میں عطا فرمائے کہ انشاءاللہ ہم پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں، اور وہ لمحہ اور وہ جو ایک ہمارے لیے ضروری ہے، جس امر کو ہماری زندگی کے بعد پیش آنا ہے، پروردگار ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، وہاں پر بھی ثابت قدمی عطا فرمائے اور دنیا میں بھی ثبات عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری نادرہ آپا کا، اور ان کے ساتھ وہ تمام خواتین جنہوں نے تعاون کیا، اور بہت ساری مومنات کے چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے،
اور رب العالمین پروردگار جلد سے جلد وہ وقت لائے کہ ہم اسی طرح سے ان مجالس کو انشاءاللہ انجام دے سکیں. اور خصوصی طور پر یہ دعا کرتے ہیں ہم اپنے بیٹے حسن کے لیے اور اس کی وائف ایلیا کے لیے. اس نے جس طرح سے ان مجلسوں کو آپ تک پہنچایا اور اس آواز کو آپ تک پہنچایا، اس نے کوشش کی، محنت کی. پروردگار رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، طول عمر عطا فرمائے، اور رب العالمین انہیں سدا سلامتی عطا فرمائے، اور یہ اپنی اولاد کی انشاءاللہ خوشیاں دیکھیں. ان کے والدین کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں، آپ سب کو، ہیوسٹن کی بھی جتنی ہماری خواتین ہیں، جتنی بہنیں ہیں، ان سب کو بھی، اور جہاں جہاں بھی یہ جس نے بھی مجالس کو سنا، جہاں بھی مجلس کو سنا، رب العالمین ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہمیں ایک عزم کے ساتھ یہ عہد کرنا ہوگا اپنے پروردگار سے کہ رب العالمین ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ہمارا عنوان تھا، اور ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے سلسلے میں جو عنوان منتخب کیے جاتے ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ، ہمارا کیونکہ عنوان صراط مستقیم تھا، لہٰذا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم طالب علم ہیں، اور کوئی بھی طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے درک کر لیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو درک نہیں کر سکتے، ہم اسے کمپلیٹ نہیں کر سکتے، مگر بہرحال اس کی جو سمری ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اور یہ آپ سے التجا کریں گے کہ آپ ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مجلس کے بعد انشاءاللہ آپ کر لیجئے گا. اور خصوصیت کے ساتھ اس میں میرے والد محترم سید ذوالفقار حسین حسنی اور ہماری جو خوش دامن صاحبہ تھیں کنیز فاطمہ عابدی اور سید جلال حیدر جعفری، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیے گا. اور اپنے تمام مرحومین کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور وہی ہیں کہ جنہوں نے اس محبت کو ہمارے دل میں ڈالا، ہماری تربیت اس انداز سے کی کہ ہمارے دل کے اندر محبت علی کے چشمے پھوٹنے لگے، اور ہمارے لبوں پر امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نام سن کر مسکراہٹ جو آتی ہے، یہ ہمارے والدین کا عطیہ ہے. پروردگار میری والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور انہیں طول حیات عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے. اور آپ سب بھی جن کے والدین حیات ہیں انہیں دعا دیجئے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے آپ صلوات پڑھیے، اور ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے سفارش کریں امیر المومنین سے، سفارش کریں حضرت ابو الفضل العباس سے، سفارش کریں ائمہ اطہار سے، رسول خدا سے، کہ پروردگار عالم برزخ کی ان کی تمام مشکلات کو انشاءاللہ آسان فرمائے. درود بھیجیے گا ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. مومنات، ہم جس عنوان کے تحت گفتگو کر رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم دنیا میں کیا ہے، صراط مستقیم آخرت میں کیا ہے، اور آپ کے سامنے ذکر کیا، احادیث کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی کہ کلام مجید میں کہاں کہاں کس مقام پر 40 مقامات پر پروردگار عالم نے صراط کا ذکر کیا، اس پل کا ذکر کیا، اور مستقیم کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور آیات کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر عقیدہ لازمی ہے. یہ برج ہے، اور اس برج کے اوپر سے ہمیں گزرنا ہے، آخرت میں بھی گزرنا ہے. اور پھر امام کی ایک حدیث جس کو بار بار آپ کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی، وہ یہ کہ صراط 2 ہیں. چھٹے امام کی حدیث کے مطابق صراط 2 ہیں، ایک دنیا میں صراط ہے اور ایک آخرت میں صراط ہے. دنیا میں صراط کہ اپنے امام کا، اس امام کا جس امام کی تم اطاعت کرو گے، وہ تمہارے لیے صراط کا درجہ رکھتا ہے، اور وہی امام تمہیں وہاں پر پل صراط پر تمہیں آخرت میں پار کروائے گا. تو ہمیں کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی، پوری کائنات میں ہم دیکھیں اور پوری کتابوں کو ہم کھنگال لیں، کوئی بھی ایسی ہستی نظر نہیں آتی جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ میں زمین کے راستوں سے، آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. یہ صرف اور صرف یہ شرف، اور یہ شرف خود بخود حاصل نہیں ہوا. پیغمبر اکرم نے بارہا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علم، شجاعت،
फसाहत, बलागत और उनकी फ़क़ाहत, हर चीज़ के बारे में हमें आगाह कर दिया, हमें बता दिया कि हाँ ये है जो रहबर बनने के लायक है, ये है जिसके रास्ते पर तुम चलोगे तो तुम्हें पुल सरात से ये इंशाल्लाह आसानी के साथ गुजार देगा। मगर एक गलत फहमी जो हमारे यहाँ पाई जाती है कि हम कुछ भी कर लें, कोई भी काम अंजाम दे लें और उसके बाद हम ये सोचें कि क्योंकि हम मौला अली के मानने वाले हैं, मौला अली के चाहने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मौला तो हमें हमारे जो कुछ भी बयान किया गया, रिवायतों में बयान किया गया कि मीज़ान पर जब खड़े होंगे तो हमारे जो अमाल जो वजनी होंगे वो कौन से अमाल होंगे, तो भाई हमारे पास तो ऐसे अमाल है नहीं, तो यकीनन मौला आएंगे और उन्हीं के अमाल से हमें हिस्सा दिया जाएगा और उसके बाद हमारे अमाल वजनी होंगे और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह शिफात हमारी हो जाएगी, वो बिल्कुल हो जाएगी। वो वहां का वादा है जो पुल सरात है जो क़यामत में कायम होगा। अमीरुल मोमिनीन ने खुद इरशाद फरमाया है, बहारुल अनवार की हदीस आपके सामने बयान कर रही हूँ। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमा रहे हैं कि होशियार हो जाओ, लोगों को होशियार कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन का सिरात के बारे में लोगों को होशियार करना। आप फरमा रहे हैं कि जान लो कि पुले सरात से गुजरना बड़ा सख्त और लर्जा बर अंदाम होगा, तरह तरह की वहशत होगी और गुजरने में खतरात ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि वो 2 गज का एक पुल है या वो सैन फ्रांसिस्को की तरह का एक पुल है कि जिस पर हम इंजॉय करेंगे, या मैंने एक मिसाल दी थी कैपिलानो ब्रिज की कि हम उस पर इंजॉय करेंगे और वो एक फन होगा और उसके बाद हम गुजर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तवील मुसाफत होगी, तवील मुसाफत होगी और ऐसी मुसाफत होगी, बाज़ औक़ात आप देखें ना कि हम किसी ऐसे ब्रिज पर से जा रहे हैं कि जिसके नीचे पानी ही पानी है और बाज़ औक़ात अगर ट्रैफिक उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी एकदम से ख्याल आने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पुल बैठ जाए और जबकि नीचे पानी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो पुल जिसके नीचे आग होगी, आग रोशन होगी और एक तबका नहीं होगा, यानी जहन्नुम पर से। अब ये मैं एक और बात अर्ज कर दूं कि जब उस पुल के ऊपर से गुजारा जाएगा तो जो बहिश्त में जाने वाला है उसे भी उस पुल पर से गुजरना है और जो जहन्नुम में गिरने वाला है उसे भी उस पुल पर से गुजरना है। अब कोई जो है वो थोड़ी सी मुसाफत को तय करेगा और उसके बाद उसमें गिर जाएगा और कोई जो है वो बहुत ज्यादा मुसाफत को तय कर लेगा मगर एंड में आकर वो उस पे से गिर जाएगा। वो कौन लोग होंगे वो इसकी बहस का अब टाइम नहीं है, लेकिन हम आपके सामने ये अर्ज करें कि जो जन्नती हैं, सवाल ये आ सकता है कि जो जन्नती हैं उन्हें क्यों गुजारा जाएगा? भाई जहन्नुम का तो समझ में आता है कि उन्हें जहन्नुम पर से गुजारा जाएगा और उसके बाद वो वहशत के साथ उसमें धकेल दिए जाएंगे, गिर जाएंगे, या तो खुद गिर जाएंगे या दारोगा जहन्नुम उन्हें खींच लेगा या जहन्नुम के जो लपकते हुए शोले हैं वो उन्हें अपनी तरफ गिरा लेंगे। लेकिन वो जो अहले बहिश्त हैं उन्हें भी उस पर से गुजारा जाएगा। उन्हें क्यों गुजारा जाएगा? उनको क्यों उस पुल पर से गुजारना है? तो देखिए, दुनिया में हर चीज को जिद से पहचाना जाता है, इसलिए गुजारा जाएगा। इसका जवाब मासूम नहीं दिया है। कहते हैं कि इसलिए गुजारा जाएगा अहले बहिश्त को ताकि उनको इस बात का एहसास हो, ताकि वो खुश हों, मोमिनीन खुश हों कि उन्होंने जो अच्छे काम अंजाम दिए थे, जिसकी बिना पर जिस मुसीबत का ये लोग शिकार हो गए हैं, इस मुसीबत का वो शिकार नहीं हुए और वो पुल को क्रॉस करते हुए अपने कदमों को बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। अहले बहिश्त को तो इसलिए गुजारा जाएगा ताकि वो लुत्फ हासिल करें, लुत्फ इलाही को देखें और खुदा ने जो उनके ऊपर करम किया है उसका अंदाजा लगाएं कि परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत से उन लोगों को गुनाहों से बचा लिया। देखिए, जब इंसान दुनिया में गुनाह करता है, मैंने एक मजलिस में अर्ज किया था कि वो गुनाह एक शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो गुनाह एक सूरत इख्तियार कर लेता है। अब वहां जो इंसान गुनाहों को अपने देखेगा तो वो अपने अमल के मुताबिक देखेगा। जिसने जो अमल किया है उसके मुताबिक उसकी सजा होगी। हमने कहा ना कि वहां पर जो चेक पोस्टें होंगी, वहां पर जो स्टेशन होंगे, उसमें अदालत इलाही भी होगी। तो जिसने जितना जैसा गुनाह किया होगा वो अपने गुनाह के मुताबिक, यानी अगर ज्यादा गुनाह है तो जाहिर है कि अजाब भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर कम गुनाह है मगर बहरहाल गुनाह है तो उसका अजाब उससे कम होगा कि जिसका गुनाह उससे ज्यादा था। और ये तय करने वाली जात परवरदिगार आलम की, इसलिए कि नियत है। एक है इंसान छोटे से गुनाह को अंजाम देता है और वो ये सोचे कि ये तो सब अंजाम दे रहे हैं, मैं भी अंजाम दे दूं तो क्या हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये छोटा गुनाह उसके लिए बड़े गुनाह की सूरत इख्तियार कर लेगा। मगर एक इंसान है जो बड़ा गुनाह करता है मगर ताइब हो जाता है,
रब्बुल आलमीन के सामने सरकशी नहीं करता। अल्लाह को सरकशी नहीं पसंद, परवरदिगार को फिरौनियत नहीं पसंद, परवरदिगार को तागूत नहीं पसंद, परवरदिगार को तकब्बुर नहीं पसंद। अब जो ये कहे ना कि मैंने तो छोटा सा गुनाह किया है, क्या हुआ, लेकिन ताइब नहीं होता, तो उसका वो छोटा गुनाह जो है वो बड़ा हो जाएगा। मगर एक इंसान जो है वो बड़ा गुनाह करता है और उसके बाद ताइब हो जाता है और अल्लाह से ये दरख्वास्त करता है कि परवरदिगार अब मैं इस गुनाह को अंजाम नहीं दूंगा, ये गलती मुझसे हो गई, तू मुझे माफ फरमा दे, अब मैं इस गुनाह को अंजाम नहीं दूंगा। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि छोटे से गुनाह को, या बहुत सारे लोग उस गुनाह को अंजाम दे रहे हैं, उसे एहसास ही नहीं होता कि वो ये गुनाह अंजाम दे रहा है। वो बहुत सारे लोग क्योंकि अंजाम दे रहे हैं, इसलिए उसने भी उस गुनाह को अंजाम दे लिया और उसके बाद उस पर ताइब नहीं हुआ, और लोगों ने भी उसे कहा लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो आपने तो ये छोटी सी एक बात की, अल्लाह माफ करने वाला है, माफ कर देगा, मगर इस पर भी आप ताइब नहीं हो रहे। तो क्या है कि हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह को सरकशी पसंद नहीं है। एक इंसान के अंदर जो एक पैगंबर होता है, इंसान के अंदर एक फरिश्ता होता है, जो उसे, ये जो फरिश्ते हैं जो रकीब व अतीद जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, रकीब व अतीद हमें आगाह करते हैं, ए इंसान अल्लाह से तौबा कर ले, ए इंसान अल्लाह की तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, कबल इसके कि मैं तेरे इस गुनाह को तहरीर कर लूं, अल्लाह से तौबा कर ले। मगर अगर इंसान उस गुनाह से तौबा नहीं करता और सरकश हो जाता है, तो फिर शैतान उसे और सरकश बना देता है। एक चीज है जो इंसान को अंदर से आगाह करती है कि ये काम गलत है, मगर उसके बाद क्या होता है कि शैतान ये चाहता है कि उसको इस बात का एहसास नहीं होने दे कि उसने ये गुनाह अंजाम दिया है। तो फिर क्या होता है कि उसका दिल सख्त हो जाता है। पहली और दूसरी मजलिस में आपके सामने अर्ज किया था कि कसावत कल्ब जब आ जाती है, जब कल्ब इंसान का सख्त हो जाता है, तो उसके ऊपर नसीहत असर नहीं करती, फिर उसके ऊपर अच्छी बात असर नहीं करती, और फिर वो गुनाह में, जैसे नमाज के लिए बाज लोग कहते हैं कि एक नमाज छोड़ी तो दूसरी छूटी, फिर तीसरी छूटी, फिर उनकी आदत बन जाती है कि फिर वो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर, उस खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते, उस खुदा की बारगाह में नहीं जाते, और फिर कहते हैं कि हमारा दिल नमाज में नहीं लगता। फिर हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हुए कसलमंदी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ने सूरह तौबा में कहा कि जब आते हैं वो नमाज की तरफ तो कसलमंदी के साथ आते हैं, कुसाला का लफ्ज इस्तेमाल किया, सुस्ती के साथ आते हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा होता। अल्लाह को ऐसी नमाज नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारी ऐसी इबादत नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है, उसे हमारी इबादतों की जरूरत नहीं है। अगर कभी गलती से नमाज कज़ा हो जाए तो उसके सामने गिड़गिड़ा कर ये तौबा करें, उससे इस्तग़फ़ार करें। हम ये कहें कि परवरदिगार, आज मुझसे ये गुनाह सरज़द हो गया है, आज मैं तेरी बारगाह में हाजिर नहीं हो सकी, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, शैतान के शर को मुझसे दूर कर दे, और आइंदा मुझे ये जो मैं इबादत अंजाम देती हूँ मुझे इसकी तौफीक अता फरमा। नमाज शब है, नमाज शब की तौफीक हर एक को नहीं मिलती, हमेशा नहीं मिलती। बाज़ औक़ात नमाज शब की तौफीक सल्ब कर ली जाती है। इतने सारे वाक़यात हैं। एक आलिम दीन थे, उन्होंने बाहर से फल उठाकर खा लिया, किसी का फल उठाकर खा लिया, किसी पड़ोसी का, और वो रोड के ऊपर था, उनके घर में नहीं था, वो गुजर रहे थे, उन्होंने उसको खा लिया। उनकी नमाज शब क़ज़ा हो गई और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्या हुआ था आज मैंने ऐसा कौन सा अमल अंजाम दिया कि मेरी नमाज शब क़ज़ा हो गई। पता चला कि उजरत नहीं दी थी, पता चला कि उससे पूछा नहीं था, उससे परमिशन नहीं ली थी। हम ग्रोसरी स्टोर चले जाते हैं, कभी अंगूर उठाकर खा लिया, कभी किशमिश उठाकर खा ली, पिस्ताशियो रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट रखे हैं, उठाकर चख लिया। अगर उसकी इजाजत नहीं है हम नहीं खा सकते। करबला में मैंने देखा है लोग खजूर, हजरत पिसराड मुस्लिम के जो रोजा है वहां पर खजूरें बहुत लोग बैठे रहते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, वो खजूर उठाकर खाना शुरू कर देते हैं तोलने से पहले। अभी आपका सौदा नहीं हुआ है, अभी आपने कीमत नहीं दी है, जब तक आप उससे परमिशन नहीं लें आप नहीं खा सकते। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये क्या है, हमारे कल्ब को सख्त कर देती हैं। ये क्या है, हमें हमें महरूम कर देती हैं, तौफीक छीन लेती है, तौफीक छीन जाती है। तौफीक रब्बुल आलमीन से, इसीलिए मैंने दूसरी तीसरी मजलिस में आपके सामने अर्ज किया था, अल्लाह से तौफीक मांगे कि परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा। सुबह के वक्त नमाज फजर के वक्त अपने घर के दरवाजे को खोलें, और जो मलाइका मुकर्रबीन जो परवरदिगार के रिस्क बांट रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म से अपने घर में आने की दावत दे, घर का दरवाजा खोलें। ऐसा नहीं करें कि हम सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, छुट्टियां हैं, कोरोना है, कोविड-19 है, तो अब क्योंकि जाना नहीं है इसलिए सो जाओ, और इतना लंबा सो जाओ कि वो जो रहमत के फरिश्ते आए वो दरवाजा बंद देखकर चले जाते हैं, कोई उठा हुआ नहीं है, कोई बेदार नहीं है।
ضروری نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھولیں. میں تو ایک بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو روحانیت کی باتیں ہیں، لیکن اگر دروازہ بند بھی ہے، آپ جاگ بھی رہے، مصلی پر ہیں، تو فرشتے دروازوں کے تو محتاج نہیں ہیں، وہ تو اندر آ سکتے ہیں. لیکن میں صرف اس لیے کہ بیداری ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بیدار ہیں. پروردگار ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم منتظر ہیں، تیری رحمت کے ہم منتظر ہیں. آپ کا ایکشن جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ منتظر ہیں، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. ایک تو آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک تو آپ آنے والے وقت کو جو ان مصیبتوں کو ہم سے دور کرنے والے ہیں اس امام کے منتظر ہیں، دوسرے آپ ان فرشتوں کے روزانہ منتظر ہیں. اگر پروردگار آپ کی روزی روٹی نہیں لکھتا اور رزق اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیتا ہے تو کسی صورت سے ہم وہ رزق حاصل نہیں کر سکتے. اللہ نے سب کے لیے رزق مہیا فرمایا ہے، تو ہم اس دروازے کو کھولیں، اپنے گھر کے دروازے کو کھولیں بیدار ہو کر، یا مصلی عبادت پر اللہ سے یہ کہیں کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، وہ توفیق عطا فرما جو مجھے تیرا قرب عطا فرمائے. پروردگار مجھے آج کے دن میرے قدموں کو لرزہ برنام نہ ہونے دینا. جیسے کہ ہم امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ لرزہ ہو جائے گا، ان لوگوں کے قدموں کے اندر لرزہ ہوگا پل صراط کے اوپر. اچھا، اب ایک اور سبب بھی بتا دوں کہ پل صراط پر سے جلدی گزرنے کے اور بہت سارے، میں نے 6 اسباب تو آپ کے سامنے نقل کر دیے تھے. ان میں سے ایک اور سبب ہے، جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو آپ کے سامنے ذکر ہم کرتے چلے آ رہے ہیں مسلسل، کہ ان کی محبت سب سے پہلی جو چیک پوسٹ ہے وہ امیر المومنین کی محبت ہے، سب سے پہلی چیک پوسٹ. اچھا، اور جو چیک پوسٹیں آئیں گی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، درود بھیجنے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، بہار الانوار ہی کی حدیث ہے، امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم سے حساب و کتاب لیا جائے، اپنا محاسبہ کر لو. بے شک قیامت میں 50 چیک پوسٹیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک 1000 سال کے برابر ہے. یہ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ. 50 چیک پوسٹیں ہیں، تو 50 چیک پوسٹیں کتنی چیک پوسٹیں ہیں، کتنی، یعنی وقف، توقف. وہاں پر امام نے ارشاد فرمایا کہ وقف کیا جائے گا، تمہیں روکا جائے گا، وقف ہوگا وہاں پر، کہ جہاں پر تم نے جو اعمال دنیا میں انجام دیے ہیں ان کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. تو یہ جو بڑی بڑی چیک پوسٹ ہیں، اس کے بعد وہ جو چھوٹی چھوٹی تفتیش آئے گی اس سے گزرنا ہوگا. تو ان میں ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس میں حسد ہے، کینہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، عزیزوں کے حقوق ہیں، حسن خلق ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امانت داری ہے، لوگوں کا حساب کتاب ہے، لوگوں کا لین دین ہے، دنیا میں ہم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، گھر والوں کے ساتھ سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ سلوک ہے. تو بہت سارے ایسے، یعنی کسی کا مال کھایا ہے، رشوت لی ہے، سود ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ وہاں پر اسٹیشن بنے ہوئے ہیں. اور پھر امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1000 سال مسافت جو ہے وہ 1000 سال کے برابر بھی ہو سکتی ہے. کوئی بہت جلدی سے گزر جائے گا. لوگوں نے سوال کیا تھا کہ مسافت کتنی ہوگی، پل صراط کی مسافت کتنی ہوگی؟ تو ابھی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ 2.5 گز کا پل نہیں ہوگا، وہ 1 میل کا پل نہیں ہوگا، وہ 2 مائل کا پل نہیں ہوگا، وہ پل انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا. تو مسافت 1000 سال بھی ہو سکتی ہے. گویا کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، وہاں پر انتظار کرنا پڑے گا. اگر کسی کا مال ہمارے ذمے ہے، اگر کسی کی امانت ہمارے ذمے ہے اور ہم نے وہ امانت اس تک نہیں پہنچائے، امانت کو بالکل ویسے ہی جس طرح سے اس نے ہمیں دی ہے اسی طرح سے اس تک پہنچانا ہے. مال ہے، کسی کا مال ہے، اگر وہ ہے تو وہ اس تک ہمیں پہنچانا ہے. اس کے بغیر ہم جتنے سجدے کر لیں، جتنی عبادتیں کر لیں، وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس چیک پوسٹ سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں. تو یہ تو تھا کہ محاسبہ. اور ایک اور چیز جو ہمارے امام علیہ السلام، امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، امام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی پشت پر گناہوں کا بوجھ ہوگا، اس کی پشت جو ہے وہ گناہوں سے بھاری ہوگی. تو جب پشت کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب پیٹھ کے اوپر بوجھ لاد کر چلیں گے اور بغیر لادے چلیں گے، تو جب اگر لادا نہیں ہوگا تو زیادہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. بعض اوقات ہم تو کربلا ہی کی مثال دیں گے. ہم جب واک کرتے ہیں جہلم کی واک میں، تو کہتے ہیں اپنا بیک پیک ہلکے سے ہلکا رکھیں، بہت لائٹ رکھیں، لائٹ ویٹ رکھیں. لیکن کیونکہ لمبی مسافت ہے نا،
लंबी मुसाफत है, तो क्या होता है कि लाइट वेट रखते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें आपके 2-3 चीज़ें खाने पीने की होती हैं, या एक पानी की बॉटल होती है, या जो आपके बैंडेज वगैरह होती हैं, बहुत ही मामूली सी चीज़ें होती हैं ना। हम जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको एक्सपीरियंस हो गया है, तो उन्हें पता है कि हमें क्या रखना है, उसमें क्या नहीं रखना है, तो आप वो बैकपैक अपना बिल्कुल लाइट रखते हैं। लेकिन मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया है कि लाइट वेट भी जब आप 1 दिन का, 2 दिन का सफ़र कर लेते हैं, या डेढ़ दिन का सफ़र कर लेती, पुश्त से रगड़ खाता है, टच होता है, बार-बार टच होता है, तो क्या होता है कि आपकी पुश्त जो है वो ज़ख्मी भी हो जाती है और तकलीफ भी देने लगती है। बनिस्बत इसके कि तो हम लोग फिर उसका एक हल क्या तलाश करते हैं कि स्ट्रॉलर ले लेते हैं, और उस स्ट्रॉलर के ऊपर अपना सामान रख लेते हैं, और वो फिर हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो पुश्त के ऊपर जो हमारा वज़न है, बहुत लाइट वेट भी होता है, तो वो भी हमें चलने में दुश्वारी होती है। तो मौला क्या फरमा रहे हैं कि गुनाहों का जो बोझ है, अब इसको कैसे दूर किया जाए? जब हम रुकू करते हैं, जब रुकू करते हैं तो रुकू को पूरा अदा करें। रुकू को पूरा अदा करें, और उस वक़्त ये तसव्वुर करें कि परवरदिगार मेरी पुश्त पर गुनाहों का बोझ है। रब्बुल आलमीन करामन कातिबीन से ये कह दे कि मेरे इस बोझ को, मेरे जो गुनाह हैं जो उसने लिखे हुए हैं, रोज़ क़यामत हटा दे। रुकू के वक़्त दुआ करें। दूसरे एक और हल बताया मासूमीन ने, फरमाया कि जब तुम मसा करो, पैरों का पूरा मसा करो। जो लोग पैरों का मसा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ाहिर है जो नमाज़ पढ़ेगा वही तो मसा करेगा ना। तो जो पैरों का अपने मसा करते हैं, तो पैरों का मसा करने का फ़ायदा ये है कि दुनिया में भी वो सिराते मुस्तकीम से हटता नहीं है, और आखिरत में भी पुल सिरात पर जब चलेगा, तो इंशाअल्लाह उसके पैर डगमगाएंगे नहीं, आग उसको छुएगी नहीं। और ये जो सर का मसा करते हैं, सर का जो मसा करते हैं, सर का मसा भी एक लाइट होगी, एक नूर होगा, जो हमारे सर से निकलेगा। जहाँ हम मसा करते हैं, यहाँ से लाइट निकलेगी, लाइट फैल जाएगी, और वो लाइट जो है वो हमें चलने में मदद देगी। गोया के जो अंधेरा होगा, या जो भी हमें रास्ता जो नज़र नहीं आ रहा होगा, रास्ते का तय्युन कैसे करेंगे? तो ये जो लाइट होगी, इसके ज़रिए से सूरह नूर में परवरदिगार आलम ने इरशाद भी फरमाया कि वो नूर के अपने वो जो अपने नूर के साथ सफ़र करेंगे, तो वो लोग, जहन्नुम के जो लोग होंगे, वो कहेंगे थोड़ा-सा नूर हमें भी दे दो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वो नूर सिर्फ़ उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने नेक अमल को अंजाम दिया होगा। ऐसा नहीं है कि लाइट फैली हुई है, तो कमरे के अंदर जो ये लाइट है, ये दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा रही है। नहीं, वहाँ पर जो नूर होगा, इंसान के अपने अंदर का जो नूर होगा, जो उसने अमाल दुनिया में अंजाम दिए होंगे, बस उस नूर से वही अपने फासले को तय कर सकेगा, वही अपने रास्ते को तय कर सकेगा। तो इसीलिए कहा कि अपना-अपना हिसाब सबको देना है। मुझे अपनी कब्र में जाना है, आपको अपनी कब्र में जाना है। तो इंशाअल्लाह खुदा से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दुनिया में सिरात को समझ सकें, और सिराते मुस्तकीम को जान सकें, और जो कुछ भी बयान किया गया, उसमें खुदा ना खास्ता आपको डराना मतलब नहीं था, मगर ये था कि ये रास्ता है। और एक हदीस भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आपके सामने पेश की थी कि इमाम ने फरमाया कि इस पर अकीदा लाज़मी है। मामून ने जब कहा था कि आप लिख कर दीजिए, तो इमाम ने उस हदीस को लिख कर दिया था, वो आपके सामने मैं बयान कर चुकी हूँ। तो इमाम ने जब ये बता दिया कि ये यकीनी है, ये फासले और ये उमूर हमें तय करने हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा अकीदा लाज़मी होना चाहिए, इससे किसी भी तरह से फरार मुमकिन नहीं है। दुनिया में हम सिराते मुस्तकीम को थाम कर रखें, और आखिरत में इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन ने वादा फरमाया है कि वो उस मुकाम पर हमारी मदद फरमाएँगे। कल आपके सामने अर्ज़ किया था कि दुनिया में सिराते मुस्तकीम आपका इमाम है। अब जो जिसको जिसको इमाम मानता है, और कल आपके सामने मिसाल भी पेश की थी कि कोई आपको ले जाकर कहीं खड़ा कर दे, हज पर ले ले जाए, और उसके बाद उसे आगे से कुछ पता ही ना हो, उसका कोई एजेंट ही ना हो, वो किसी को जानता ही ना हो, तो आप उसको गालियाँ देंगे, आप उसे बुरा भला कहेंगे, आप उसको बुरे अल्फाज में याद करेंगे, और आप ये कहेंगे कि भई इसको आइंदा जो है वो इसको काफ़िला सालार मुंतखब नहीं किया जाए। मगर वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि आइंदा कुछ होने वाला हो। तो जो भी सोचना है वो यही करना है। तो रहबर ऐसे इंसान को चुना जाए। अगर किसी से ये कहा जाए कि आपको सिर्फ़ एक ही हज करना है, बस आप एक ही हज कर सकते हैं, इसके बाद आपको हज की इजाज़त नहीं मिलेगी। वैसे भी हज बड़ा मुश्किल हो गया है, इस साल हुआ भी नहीं। दुआ फरमाइए परवरदिगार जो लोग अभी तक हज से महरूम हैं, रब्बुल आलमीन उन सबको तौफीक अता फरमाए कि जल्द से जल्द इस फरीज़े की अदायगी कर सकें। तो जो लोग, जिसको अगर ये कहा जाए कि आपको सिर्फ़ एक ही दफ़ा हज करना है,
تو وہ تو بہت ہی زیادہ کیئرفل ہو جائے گا نا. تو یہ سفر بھی جو ہے وہ ہمیں ایک ہی دفعہ کرنا ہے, پہلی اور آخری دفعہ ہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ واپس پلٹا دیا جائے گا. وہاں بہت ساری احادیث کے ذریعے سے واضح ہے کہ چیخے گا انسان, روئے گا جب مرتا ہے, جب انسان کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس پلٹا دے. حتیٰ یہ کہ وہ اپنے نیک اعمال کو بھی دیکھتا ہے نا, تو بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اس کا اتنا اجر ہے, پروردگار کاش میں واپس چلا جاتا. صدقہ جیسے صدقہ ہے, انسان صدقہ دیتا ہے, تو اب صدقہ اتنا زیادہ پاورفل ہے اور اتنا اچھا اسٹیٹس اس کا وہاں پر بنا رہا ہے کہ جب وہ دیکھے گا کہ اچھا یہ مقام ہے, تو میں پھر اس سے بھی زیادہ صدقہ دے دیتا, اس سے بھی زیادہ میں راہ خدا میں خرچ کر دیتا. تو وہ اچھے عمل کو بھی دیکھ کر آرزو کرے گا کہ کاش کہ میں واپس دنیا میں پلٹا دیا جاؤں, تاکہ میں وہ عمل دوبارہ سے انجام دوں اور اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے سکوں. تو کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو جب دیکھے گا تو واپس جانے کی آرزو کرے گا, مگر وہاں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو دنیا میں سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس کو امام مانا جائے. اس کو امام مانا جائے کہ جس کی محبت اللہ کے رسول کے دل کے اندر پائی جاتی ہے, اور اس سے زیادہ قریب کوئی اور ہے ہی نہیں. وہی صراط مستقیم ہے. وہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ہی تو ہیں صراط مستقیم, اللہ کے رسول نشاندہی کروا رہے ہیں. گویا کہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان فرماؤں. امیر المومنین پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جگہ سے گزرنے کا ایک اجازت نامہ ہوتا ہے, ہر جگہ سے گزرنے کا اجازت نامہ ہوتا ہے, اور پل صراط سے گزر جانے کا اجازت نامہ علی اور اولاد علی سے محبت ہے. وہی جواز, وہی پھر پیغمبر کی وہی بات. تو پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کی دوستی دل کے اندر نہیں ہے تو خدا پروردگار عالم اسے وہاں سے گزرنے نہیں دے گا. وہ فرشتوں سے ان کا کانٹیکٹ ہے, ان کے رابطے ہیں, ان کے کنیکشن ہیں. تو امیر المومنین کے, میں کہوں یہ فرشتے تو علی کے نمائندے ہیں جو وہاں نمائندہ بن کر کھڑے ہوں گے, جس کو اس تحریر کو پہچانیں گے کہ امیر المومنین نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے. وہاں کوئی جھوٹ تو بول نہیں سکتا. یہ کہہ دے کہ لکھوا تو لیا اپنے یہاں کے امام سے, اور اس کے بعد وہاں جا کر وہ یہ کہے کہ جی میں یہ تحریر لے کر آیا ہوں. ایسا تو نہیں ہونے والا. تو وہ تو پہچاننے والے ہیں, وہ تو دیکھنے والے ہیں. تو وہ نمائندے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک وہ مہر نہیں دیکھیں گے امیر المومنین کی, آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کون علی؟ تو تھوڑا سا میں یہ بیان کر دوں کہ دیکھیے ہم امیر المومنین کو ایسے ہی نہیں امیر المومنین مان رہے, ایسے ہی نہیں. وہ وصف جو پروردگار عالم انسان میں دیکھنا چاہتا ہے وہ امیر المومنین کے اندر موجود ہیں. وہ کمال انسانیت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ جہاں اپنے اخلاق سے, اپنے اطوار سے, اپنی عادت سے, اپنے علم سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا کے دل کے اندر جو مقام حاصل کیا ہے, حبیبی حبیبی, جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ یوں ہی تو نہیں مانتے ہم جو امیر المومنین کو اپنا رہبر مانتے ہیں, ہم جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اپنا رہنما مانتے ہیں, دنیا اور آخرت دونوں میں وہ پروردگار عالم بھی جانتا ہے, رب العالمین جانتا ہے کہ میرے حبیب کے دل کے اندر کس کی محبت ہے. مومنات محترم, تھوڑا سا ہم دیکھیں معراج کے سفر کی طرف. معراج کا سفر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا, جب پیغمبر اکرم اور پروردگار عالم ارشاد بھی فرما رہا ہے, رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے وہ ذات, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من مسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے, پاک ہے, پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. اب اگر سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اس رات میں اپنے عبد کو, تو اب جسے اپنا عبد کہا ہے اس میں عیب تلاش نہیں کر سکتے آپ. وہ بے عیب ہے کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو سبحان کہا ہے. وہ بے عیب ہے, وہ بے عیب ہے, وہ سبحان ہے, وہ پاک اور پاکیزہ ہے. اور اس نے فوراً سبحان کے ساتھ جب عبد کا لفظ استعمال کیا, عبد, کس عبد کو؟ بھئی میں بھی تو عبد ہوں نا, آپ بھی عبد ہیں. ہم میں سے کوئی کہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا عبد کہا, سبحان کے ساتھ ہمیں اپنا عبد کہا کہ تم میرے عبد ہو, پکارا ہو اس طرح سے, سبحان کے ساتھ ہمارا نام لیا ہو کہ میں تمہیں لے کر گیا. ہم میں سے تو کسی کو نہیں لے کر گیا, ہم بھی تو عبد ہیں. لیکن پروردگار سبحان کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کر رہا ہے, گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ سبحان کے ساتھ جو عبد آ رہا ہے وہ بھی بے عیب ہے.
وہ بھی بے عیب ہے، اس میں بھی کوئی عیب تلاش نہیں کرنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. شک نہیں کرنا کسی قسم کا. لا ریب وہ ذات جو بے عیب ہے، وہ پروردگار اپنے عبد کو بلا رہا ہے. کہاں بلا رہا ہے؟ ہم بھی تو عبد ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں، مگر ہم اس دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتے. ہم دروازے کے محتاج ہیں. دروازہ کھلے گا تو ہم کمرے سے باہر جائیں گے. رسول خدا کو کہاں سے کہاں پروردگار عالم لے گیا، رب العالمین کہاں سے کہاں لے گیا. بھائی اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جسے خدا، جسے پروردگار عالم اپنا عبد کہے، شریعت جعفری میں اسے معصوم کہتے ہیں. شریعت جعفری میں اسے معصوم کہتے ہیں. جسے خدا اپنا عبد کہے اس انداز میں کہ سبحان کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر کہاں؟ فتدلی کی منزلوں تک پہنچے. فتدلی کی منزلوں تک پہنچے. پیغمبر اکرم اس مقام تک پہنچے کہ جہاں کیا نقشہ ہے جناب رسول خدا کی. معراج مجھے نہیں پڑھنی ہے، مگر صرف اتنا عرض کر دوں کہ جا رہے ہیں جبرائیل جناب محمد مصطفیٰ کے ہمراہ ہیں. اچھا یہاں، اچھا یہاں، اچھا یہاں، اچھا یہاں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان ہفتم تک پہنچ گئے. 7ویں آسمان تک پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ تابش نور سے رسول خدا کو کہتے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں کہ اب آپ آگے تشریف لے جائیے. تو جناب رسول خدا سوال کرتے ہیں کیا تم نہیں آؤ گے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب تابش نور سے میرے قدم جل جائیں گے. تابش نور ایسی ہے کہ اب میرے قدم جل جائیں گے. اب یہاں سے سفر آپ کو تنہا کرنا ہے. تنہا اس لیے کرنا ہے کہ آگے بحر نور ہے، نور کا سمندر ہے. اس بحر نور کے اس پار آپ کو جانا ہے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. وہاں کون جا رہا ہے؟ خدا کا وہ عبد جا رہا ہے، خدا کا وہ بندہ جا رہا ہے جسے رب العالمین نے اپنا عبد کہا ہے. پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کر جا رہی ہے. کہاں لے کر جا رہی ہے؟ بحر نور کے اس پار. کسی کو نہیں معلوم اس پار کیا ہے. اچھا ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. جب رسول خدا اس مقام تک پہنچے، وہ مقام کہ جہاں نور ہی نور تھا اور کچھ تھا نہیں، گھبرائے نہیں رسول خدا، گھبرائے نہیں. بس جناب رسول خدا سے اللہ نے گفتگو کرنی ہے، پروردگار عالم نے گفتگو کرنی ہے. اب جب اس مقام تک پہنچے کہ جو مقام رک جانے کا تھا، اور کہتے ہیں کہ بس چند کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا اور محمد عربی وہاں موجود تھے اور خدا کا جلوہ تھا، اور پھر نہ جانے کیا تھا کہ ایک آواز پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ کے کانوں میں آتی ہے، اور اس کے بعد ایک گفتگو ہوتی ہے. رسول خدا سوال کرتے ہیں. جب گفتگو ہو جاتی ہے، رسول خدا سوال کرتے ہیں، پیغمبر اکرم سوال کرتے ہیں. اللہ کا رسول اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، کیا ہے تو کیا ہے؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وصف ہے، اس کی ذات وہ وصف ہے جو کسی مادے میں سما نہیں سکتی ہے نا. اس کی ذات کسی مادے میں سما نہیں سکتی. اس کا وجود اشیاء کی طرح نہیں ہے، وہ سما نہیں سکتا. تو پھر پروردگار کس لہجے میں، کس کے لہجے میں بات کی سب کو معلوم ہے. وہ لہجہ کس کا لہجہ تھا؟ تو پیغمبر اکرم نے ظاہر ہے کہ گھبرائے نہیں، کیونکہ لہجہ جانا پہچانا تھا. وہاں پر بھی اس مقام پر بھی جہاں جبرائیل کے پر جل جائیں اور جبرائیل یہ کہیں کہ یا رسول اللہ تابش نور سے میرے قدم جل جائیں گے، اب اس کے آگے آپ کو جانا ہے. تو پیغمبر نے سوال کیا کہ پروردگار یہ لہجہ، یہ آواز، بس میں اشارتاً بات کروں گی. مومنات محترم، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، کیا لہجہ ہوگا رب العالمین کا. اے میرے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، حبیبی سلام کر رہا ہے، پروردگار سلام کر رہا ہے کہ میرے حبیب، میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے اور تمہارے نور سے علی کے نور کو خلق کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لہجہ جو
امیر المومنین کا تھا، وہاں جو گفتگو کی ہے امیر المومنین کے لہجے میں گفتگو کی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ اگر ہاتھ دیکھا تھا تو وہ ہاتھ کون سا تھا؟ وہ ہاتھ ید اللہ ہی تھا، وہ ہاتھ امیر المومنین کا ہاتھ تھا۔ اس انگوٹھی سے پہچانا امیر المومنین کے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے۔ تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ کیوں ایسا کیوں ہوا، علی کے لہجے میں کیوں؟ آپ سنیں گی جواب۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے، یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ کیوں اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کے اوپر وحی کی پہاڑ کے ذریعے کلام کیا، درخت کے ذریعے کلام کیا، آگ کے ذریعے اللہ نے کلام کیا ہے۔ یعنی پتھر کے ذریعے سے اللہ کلام کرے تو مسلمان اس کو مان لیتا ہے، اور اگر علی کے لہجے میں گفتگو کرے تو مسلمان اس کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مقام محمد کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا۔ جب اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، صراط مستقیم کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کا رسول یہ بتانے ہی کے لیے تو آ رہا ہے کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے کہ جسے میں وہاں سے لے کر یہاں تک دے کر آیا ہوں، یہی ہے جو زمین سے آسمانوں کی طرف تمہیں لے کر جائے گا، یہی ہے جو تمہیں جہنم سے نجات دلائے گا، یہی ہے جو آتش جہنم سے تمہیں چھڑائے گا، یہی ہے جو تمہیں بہشت تک پہنچانے والا ہے۔ تو مومنات محترم، اس راز سے میں پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب پیغمبر نے یہ سوال کیا کہ کیوں علی کے لہجے میں کیوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے یہ جواب دیا کہ میں نے تمہیں اپنے نور سے خلق کیا اور علی تمہارے نور سے علی کو خلق کیا ہے۔ اے محمد، میں تیرے دل کے اسرار سے واقف ہوں، میں تمہارے دل کے رازوں سے واقف ہوں، تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، اور تمہارے دل کے اسرار میں نے یہ دیکھا کہ اس دل کے اندر جو محبت ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، وہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، اور میں نے تمہارے دل کے اندر کسی کو دوست نہ پایا، اس لیے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ تمہارا دل قرار پائے اور تمہارا دل انس پائے، تمہارے دل کو سکون ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ ہے آپ کو اور میرا وہ صراط مستقیم جو اپنے آپ کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے، جو محمد کے دل میں رہتا ہے، جو حبیب خدا کے دل کے اندر رہتا ہے، اسے ہم نے اپنا رہبر مانا ہے۔ اور جب پیغمبر محمد مصطفیٰ تشریف لائے، لوگ پوچھ رہے تھے، جب بتایا کہ معراج ہوئی، اچھا مسلمان کو تو فخر کرنا چاہیے تھا، مسلمان کو فخر کرنا چاہیے تھا، یہ مسلمان ایسا مسلمان ہے کہ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم جب یہ پتا چلا نا کہ محبت علی کی تھی اور لہجے میں گفتگو علی کی ہوئی ہے، اور جب وہ پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول نے جب یہ کہہ دیا کہ علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا، علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ تو مومنات محترم، جب امیر المومنین کے یہاں بھی، اچھا معراج پر ہو سکتا ہے کوئی اور بات کی ہو، کسی اور کو دیکھا ہو، نہیں، یہاں بھی امیر المومنین سے متعلق ہی گفتگو ہے، تو مسلمان نے یہ چاہا کہ ہم معراج کو ہی مشکوک کر دیں گے، ہم یہ کہہ دیں گے کہ جسمانی معراج ہوئی نہیں، یہ مسلمان ہے۔ دوسرے لوگ فخر کرتے ہیں، ہمارے نبی کو وحی ہوئی، ہمارے نبی کو وحی ہوئی، ہمارے نبی کو، یوسف کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کو اللہ نے کنویں سے نکال لیا، داؤد کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمارے نبی پر اللہ نے یہ معجزہ نازل فرما دیا۔ یہ مسلمان ہے کہ چند کمان کا فاصلہ رہ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے گفتگو کر کے آ گئے، بحر نور کے اس پار چلے گئے، اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، ان کو روحانی چلے روحانی معراج مان لیں، مگر محمد کے دل کے اندر، حبیب خدا کے دل کے اندر محبت کس کی تھی؟ علی ابن ابی طالب کی تھی۔ اللہ کا رسول اپنے ولی سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، سمجھنے سے قاصر ہے، انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ نہیں پہچانا کسی نے اللہ کو مگر محمد نے اور علی نے، نہیں پہچانا کسی نے محمد کو مگر اللہ نے اور علی نے، اور نہیں پہچانا کسی نے علی کو مگر اللہ نے اور محمد نے۔ تو علی سمجھنے کی کوشش بہت ہی کرتے ہو، یہی بہت ہے کہ سلمان پڑھ لیا جائے، حضرت سلمان کو دیکھ لیں، اگر حضرت سلمان کے فضائل سمجھ میں آ جائے
تو علی سمجھا جا سکتا ہے مگر دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ فضائل سلمان سمجھ میں آئیں گے، نہ فضائل امیر المومنین سمجھ میں آئیں گے. ہمیں دنیا سے بحث نہیں ہے، بس ہم تو اپنی بات کریں گے کہ ہاں الحمدللہ الحمدللہ ہم علی والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں. مومنات محترم، بہت ہی خوبصورت ایک شعر کسی اور نے کہا کہ ادھر حجاب محمد ادھر حجاب خدا، ادھر حجاب محمد ادھر حجاب خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہیں علی. علی کیا ہیں؟ علی صراط مستقیم ہیں. بس مومنات محترم، یہاں پر ہم اپنے عنوان کو روک دیتے ہیں، پاز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، مگر انشاءاللہ خدا نے توفیق عطا فرمائی تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے کہ صراط مستقیم کو سمجھ سکیں، اپنے عقیدوں کو راسخ کریں. اس وقت ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر ہم اس وقت اربعین پر نہیں جا سکتے. اس وقت ہم نے جو لوگ 10 محرم کو عاشور جا کر وہاں پر کرتے تھے وہ نہیں جا سکے. اور کتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے اربعین پر، کتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے. تو مومنات محترم، امام حسین علیہ السلام کو ہماری ارواح کی ضرورت ہے، ہماری روح پکارے، ہم اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں، اپنے دل کو وہاں پہنچائیں. کتنے دل ہیں جو اب عبداللہ کے ساتھ ہیں، جو نہیں بھی جاتے ان کے بھی دل انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سال کیونکہ ہم جا نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام تک اپنے دلوں کو پیش کریں، اپنے دلوں کا نذرانہ پیش کریں. کچھ ٹٹولیں، بہت ساری میری بہنوں سے بات ہوئی ہے اس عشرے کے اندر، بہت سارے فون آئے، بہت سارے ڈسکشن ہوئے، باتیں ہوئی، اور کافی جو مجھے بہت زیادہ خواتین نے جو یہ بتایا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. جیسے ماہ رمضان میں سیکھا تھا، اسی طرح سے ہم نے ماہ محرم میں بھی اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. کہاں ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. عزاداران امام، مسائب تو ہیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مسائب زیادہ نہیں پڑھے، تفصیل نہیں پڑھی. تو ہم کیا سننا چاہتے ہیں؟ رسول کی بیٹیوں کی چادریں چھن گئی، اس کی ایک ایک تفصیل جاننا چاہتے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں، جو آل رسول کی یہ جو شام غریبہ اور شام غریبہ کے بعد سے یہ جو 11 اور آج امام کا سویم ہے، پرسہ دیتی ہوں امام زمانہ کو. آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے ہم سب امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں. پرسہ وارث ہی کو دیا جاتا ہے. عزاداران امام، کیا کہہ کر ہم پرسہ دیں؟ ایک میسج، ایک پیغام ضرور یاد رکھیے کہ دیکھیے ہم رو رہے ہیں شام غریبہ پہ. میں نہیں سمجھتی کہ کون ایسا انسان ہوگا جس کی آنکھ نم نہیں ہوتی، کون سی ایسی میری بہن ہوگی جس کی آنکھ نم نہیں ہوتی. ذوق و شوق سے ہم جا رہے ہوتے ہیں، امام بارگاہ جا رہے ہوتے ہیں، گھر میں اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی جس طرح سے بھی ہوتا ہے ہم شام غریبہ کی مجلس کا اہتمام کرتے ہیں. چراغوں کو بجھا دیا جاتا ہے اور ہم ماتم کرتے ہیں. ذاکر مجلس پڑھتا ہے، آپ نے بھی مجلس سنی، آپ بھی مجلس کر رہے ہیں، آپ نے بھی مصائب سنے. کیا پڑھتا ہے اس شام غریبہ میں؟ ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ بیویوں کی چادریں چھین لی گئی. میری عزیز بہنوں، میری پیاری بہنوں جو بے حجاب ہیں، ان سے درخواست ہے، صرف سوچنے کی بات ہے، صرف سوچئے کہ کس قدر اہمیت کی حامل تھی کہ جناب زینب نے خیموں میں جل کر مرنا گوارا کر لیا تھا. آپ نے جب ہی آ کر یہ پوچھا تھا، اگر سید سجاد کہہ دیتے، آپ نے یہ سوال کیا اگر سید سجاد کہہ دیتے کہ خیموں میں جل کر مر جائیں تو کیا بیویاں وہ نہیں کرتی؟ بالکل بیویاں وہ کرتی. جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے. آپ کو معلوم ہے، مسئلے کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، مگر آپ نے امام وقت سے جا کر سوال کیا. اور اس وقت جو مجبوری تھی، اور جب کسی بیوی کی چادر چھینی، جب کسی بیوی کی چادر چھینی، اس نے کیا پکارا؟ عباس، عباس، عباس. اس لیے کہ عباس محافظ تھے، عباس کو بہت خیال رہتا تھا. علی اکبر کی ماں نے علی بیٹوں کو پکارے گی نا، ماں جب ایک غیر نامحرم ایک کسی کے گھر میں گھس آئے اور اس کی ماں بہنوں کے ساتھ آ کر ان کی چادروں کو چھینے اور ان کے زیور اور ان کے اسباب کو لوٹے، تو وہ اپنے مردوں کو ہی آواز دیں گی نا. اکبر سے کتنی عقیدت ہم رکھتے ہیں، حضرت عباس سے ہم کتنی عقیدت رکھتے ہیں. اور حسین مظلوم، یعنی
اس قدر برا حال تھا اب عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا کہ جسم کے اوپر تیر پیوست ہوئے تھے، جان نکلنے والی تھی، پیاس سے جاں بلب تھے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام غش میں ہیں، مگر شمر نے آواز دے کر کہا تھا کہ حسین کے خیموں پر حملہ کرو، تو امام حسین علیہ السلام فوراً بیدار ہو گئے تھے، طاقت آ گئی تھی آپ کے اندر، اور آپ نے کہا نہیں، میرے اہل حرم سے میری زندگی میں تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ عزاداران امام، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پھر بے ردا ہو جاتے ہیں، ہم پھر اپنی چادروں کو اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے تو پیغام دینا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بہت ہی زیادہ پارسا ہیں، جو حجابی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پارسا نہیں، یہ نہیں کہہ رہی میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ کھلم کھلا، بس یہ گناہ ایسا ہے جو کھلم کھلا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ہم منتظر ہیں، آپ نعرہ لگا رہی ہیں نا، اس وقت تو اس نعرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یا لسارۃ الحسین، امام حسین علیہ السلام کا بدلہ نہیں لیا گیا، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہیں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے، جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ امام زمانہ بہت قریب آ رہا ہے، وقت تو قریب آتا چلا جا رہا ہے، حالات دیکھیے دنیا کے کیا رخ اختیار کر رہے ہیں، یہ سارا جو گھیرا ہے یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے گرد تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیے گا یہ جو حالات جو بدلتے چلے جا رہے ہیں، آج کچھ ہے، ایک دن کے اندر منٹوں میں حالات بدلیں گے، آج کچھ ہے کل دوسرے حالات ہو جائیں گے، ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو امام کے، بس ایک سوال آپ سے کر رہی ہوں، امام کے لشکر میں آپ کو بلایا جائے گا، آپ بے حجاب جائیں گی؟ بغیر چادر کے جائیں گی؟ نہیں جائیں گی، آپ کو امام وقت بلا رہا ہے، امام زمانہ نے آواز دی ہے، انشاءاللہ تو ہم سر پر چادر لے کر ہی جائیں گے نا۔ کسی عالم کے سامنے سے بھی کوئی آپ کے گھر میں آ جائے کہ بھی مولانا آ رہے ہیں، تو آپ جلدی سے ایک دوپٹہ لے لیتی ہیں، چادر لے لیتی ہیں کہ بھی مولانا صاحب آ رہے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ادب ذرا احترام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو مومنات محترم، جس بیوی کی چادر کا ہم اتنا غم منا رہے ہیں، سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ تمہاری اپنی چادر کہاں ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کا علم اٹھانے والیاں، حضرت ابو الفضل عباس کے علم کے نیچے آنے والے، کیا ہم حضرت عباس کی جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ حضرت عباس کے جذبے گھٹ گئے تھے، ابو الفضل عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ عزاداران امام، گھوڑے کی گردن میں حضرت ابو الفضل عباس کا سر ایک چادر میں لے کر باندھا گیا تھا، سر شگافتہ تھا۔ عزاداران امام، وہ عباس ہے، تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا۔ ایک روایت اور بتا دوں اور اس کے بعد پھر میں تھوڑے سے مصائب پڑھ لوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، رب العالمین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ سال میں نے اٹلانٹا میں جو اشرہ پڑھا تھا قلب سلیم کے عنوان سے، اور یہ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ بہت سی، اور کہا بھی تھا، ہماری بہت ساری بہنوں نے آ کر کہا تھا کہ، اور انہوں نے کتاب بھی پڑھ لی تھی کہ قلب سلیم انشاءاللہ کچھ فرق پڑا تھا، تو اس سال بھی انشاءاللہ کوئی ایسا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ سنا تھا تو ہم نے اس کے اوپر یہ عمل کیا ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم سمیت، مجھ سمیت۔ میں تو صرف ایک پیغام دینے والی ہوں، ایک پیغام دے رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں وہ بلندی عطا فرما، رب العالمین ہمیں وہ بلندی عطا فرما۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، شب معراج پر جب رسول خدا تشریف لے گئے تھے تو آپ نے کچھ خواتین کو دیکھا تھا، ان خواتین کو ان کے بالوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا تھا، اور ایک اور بھی جو منظر رسول خدا نے دیکھا وہ میں بیان نہیں کر رہی یہاں پر، لیکن آپ نے سنا ہوا ہوگا جس طرح سے ان کو لٹکایا گیا تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی خواتین ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں کہ جو اپنے سر سے چادر اتار کر پھینک دیتی تھیں، جو بے ردا بازاروں میں گھومتی تھی۔ یہ جو دن ہے نا، یہ جو ایام آ گئے، اب یہ جو ایام آ گئے ہیں، یہ زینب کو بازار میں لانے کے ہیں۔ جب جناب زینب امیر المومنین کے زمانے میں کوفہ آئی تھی، اس وقت امیر المومنین نے بڑی شان کے ساتھ آئی تھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ آئی تھی، اور امیر المومنین اس وقت ظاہر ہے کہ کوفہ کے امیر تھے، تو کجاوے بنے ہوئے تھے، کچھ لوگ آگے تھے کچھ پیچھے تھے، پورے حصار کے اندر آئی تھی جناب زینب، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا
یہ جناب امیر المومنین نے جب بازار کا پہلا چوک آیا تو امیر المومنین نے مخاطب کر کے کہا کہ زینب، ہودج کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ زینب دیکھ لو، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ جناب زینب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ زینب کا بازار سے کیا تعلق ہے، زینب کا چوک سے کیا تعلق ہے۔ عزاداران امام، چوک کہتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ کو، جو چوراہا ہوتا ہے جہاں سے ہر طرف سے گلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ادھر سے گلی آ رہی ہے، ادھر سے گلی آ رہی ہے، جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے پہچنوایا کہ زینب یہ بازار کا چوک ہے، پہلا چوک ہے، یہ دوسرا چوک ہے۔ عزاداران امام، جناب زینب سمجھ نہیں سکی۔ یہی دن ہے کہ جب ہم بازار کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس قافلے کے اندر امام معصوم بھی موجود ہیں۔ چلے جو عابد بیمار قافلہ لے کر، صدا یہ آئی گزر جاؤ انبیاء کی طرح۔ کس نبی کی طرح؟ شعر کہنے والے نے تو شعر کہہ دیا، مگر میں سوال کرتی ہوں کہ کس نبی کی طرح؟ کون نبی ایسا ہے جو اپنی امت کی خواتین کو سر برہ نہ لے کر اس طرح سے بازار سے گزرا ہو جبکہ تماشائیوں کا ہجوم ہو؟ عزاداران امام، میری اور آپ کی شہزادی بے مخنہ و چادر اس طرح سے بازاروں میں لائی گئی؟ کیا عزت و توقیر زینب کی یہ نہیں تھی کہ اچھا اگر شہادت ہو بھی گئی تھی تو اسیروں کی طرح لے جاتے، ان کو ہودج میں بٹھا دیتے؟ مگر عزاداروں نہیں، ہم نے روایتوں میں پڑھا، ہم نے تاریخ میں پڑھا، عمر سعد تجھ پر لعنت ہو خدا کی، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ان میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا نا، جو سب سے زیادہ جس نے ظلم کیے ہیں وہ شمر ہے۔ شمر نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ شمر ہی تھا جو سکینہ بی بی کو آ کر تماچے لگاتا تھا، شمر ہی تھا جو جناب سید سجاد کی زنجیروں کو ہلاتا تھا، شمر ہی تھا جو جناب زینب کے سر پر اگر کوئی چادر دے بھی دیتا تھا تو نوک نیزہ سے اتارنے کا حکم دیتا تھا۔ عزاداران اکرام، شمر ہی تو تھا جس نے بڑی بے دردی کے ساتھ، اس لیے کہ اب وہ شقی ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس نے صراط مستقیم کو کھو دیا تھا، اس نے تو صراط مستقیم کا گلا اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا تھا۔ شمری تو تھا جس نے 12 ضربیں صراط مستقیم پر چلا دی تھی، اب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اب وہ اندھا ہو گیا تھا، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم کی داستان رقم کرتا چلا گیا اور قابل لعنت قرار پایا۔ قیامت تک کے لیے 1400 سال گزر گئے، ہر سال شمر پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ عالم برزخ میں جہنم کی آگ میں جب وہ جل رہا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس کے عذاب کو دگنا کر دے، اس لیے کہ اس وقت اس نے رحم نہیں کیا ایک یتیم کے اوپر۔ یہ تو کریم گھرانہ ہے، کریم گھرانہ ہے، یہ کریم ابن کریم ہے۔ میں کہتی ہوں اگر اس وقت بھی وہ سید سجاد کے سامنے آ کر تائب ہو جاتا، معافی مانگ لیتا، خدا سے معافی مانگ لیتا، خدا کی قسم زینب معاف کر دیتی، خدا کی قسم ام کلثوم معاف کر دیتی، بیمار سید سجاد معاف کر دیتے، یہاں تک کہ وہ بچی جس نے اپنے بابا کا گلا کٹا ہوا دیکھا تھا اور رو کر کہا تھا کس نے آپ کا گلا کاٹ ڈالا میرے بابا، کس نے آپ کو خاک و خون میں نہلا دیا میرے بابا، وہ بچی بھی معاف کر دیتی۔ مگر عزاداران امام، وہ ظلم پر ظلم کرتا چلا گیا۔ شہرگیں کٹی ہوئی تھی، امام مظلوم کا گلا کٹا ہوا تھا، شام غریبہ کے مصائب آپ سن چکی ہے مومنات محترم۔ 11 محرم کو رسیاں لے کر آئے ملعون، بیویوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ رسیاں کیسے باندھی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، اور ایک وہ سلام بھی پڑھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ عزاداران امام، واقعاً کیا حال ہوگا میرے مولا کا۔ خواتین تھی، مستورات تھی، خیمے جل چکے تھے، مال و اسباب لٹ گیا تھا، کچھ میرے پاس نہیں تھا۔ ہاتھوں کو جب کربلا سے چلے ہیں تو ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، پسے پشت باندھ دیے تھے۔ بچوں کو ماؤں کے ساتھ اونٹوں پر بٹھا دیا گیا، ماؤں کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ قافلے کے لیے یہ حکم ہوا کہ ان کو گنج شہیدہ سے گزارا جائے۔ بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ خود خواہش کی تھی جناب زینب نے۔ عزاداران امام، جب گنج شہیدہ سے گزارا جانے لگا تو جناب زینب عالیہ نے یہ دیکھا کہ سید سجاد امام حسین علیہ السلام کی لاش پر اس طرح سے تھر تھرا رہے کہ جسم آپ کا تھر تھرا رہا تھا، اور
سید سجاد کی حالت ایسی تھی کہ ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی جناب سید سجاد کی روح قفس ابصری سے پرواز کر جائے گی. ہاں عزاداران امام، عالم نفسیات کی مالک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب سید سجاد کا یہ حال دیکھا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا تاکہ سید سجاد کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے. عزادارو جناب سید سجاد سے پوچھا بی بی زینب نے کہ سید سجاد یہ کیا حال ہے میرے لال، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا پھوپھی اماں دیکھتی نہیں ہے، بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے. اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی گئی ہے اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہے. اے پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا. مسلمانوں کی ہاں یہ حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے واجب کفائی ہے کہ کوئی بھی اسے دفن کر دے، مگر عزاداران امام یہ لعین ایسے ہیں، اپنے کشتوں کو انہوں نے دفن کر دیا. عمر سعد نے یہ حکم دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے کشتوں کو دفن نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. لاش امام مظلوم زمین کربلا پر بے گورو کفن پڑی تھی. باپ بھائیوں بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور سید سجاد انہیں دفن نہیں کر سکتے تھے. عزادارو میرے مولا نے کہا پھوپھی اماں دیکھتی نہیں ہے، بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، اے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے. اے پھوپھی اماں میں مر نہ جاؤں. جناب سید سجاد سے جناب زینب فرماتی ہے اے میرے لال گھبراؤ نہیں، اے میرے لال گھبراؤ نہیں. میرے بھائی نے مجھے بتا دیا تھا یہ زمین کربلا وہ ہے جہاں میرے بھائی کا روزہ تعمیر ہوگا، حسین کا روزہ بنے گا، یہاں گنبد تعمیر ہوگا، یہاں زوار آئیں گے، یہاں میرے بھائی کے عزادار آئیں گے، یہاں پر رونقیں ہوں گی، یہاں بازار سجیں گے، یہ شہر بنایا جائے گا، یہ بیابان شہر میں تبدیل ہو جائے گا. میرے لال گھبراؤ نہیں، میرے لال گھبراؤ نہیں، میرے بھائی کا روزہ تعمیر ہوگا. ہاں عزاداران امام ہو گیا حسین کا روزہ تعمیر، زوار جا رہے ہیں. اے میری شہزادی آپ پر ہمارا سلام ہو. کبھی آپ نے سید سجاد کو سنبھالا، کبھی حسین کے یتیموں کو سنبھالا، کبھی ان بچوں کو سنبھالا. عزاداران امام بس آخری مصائب ہے. قافلہ روانہ ہو گیا. جب قافلہ روانہ ہوا ابھی میں نے کہا بیبیوں کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا تھا، بیبیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا دیا گیا تھا. یہ بیبیاں کون تھیں؟ خاندان بنی ہاشم کی خواتین تھی. عزاداران امام یہ اونٹوں کی برہنہ پشت پر بیٹھنے کی عادی نہیں تھی. یہ جب سفر کرتی تھی تو حضرت ابو الفضل عباس ان کے لیے اہتمام کرتے تھے. اونٹوں پر کجاوے رکھے جاتے تھے، مسندیں بچھائی جاتی تھی، آرام کا خیال کیا جاتا تھا. اب یہ پہلی مرتبہ ہے آل محمد کی خواتین بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرائی گئی. جو بچے تھے انہیں بٹھا دیا گیا. عزاداران امام قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا. بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ کربلا سے جب قافلہ دمشق تک پہنچا تو بچوں کی 64 خبریں بن چکی تھی، 64 خبریں بنی تھی. 64 بچے تھے جو اونٹوں سے گرے تھے. ماں پکارتی تھی ارے میرا بچہ گر گیا، پیچھے آنے والا ہوں، اس بچے کو روک اور وہ پکارتی رہتی تھی ہائے میرا بچہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بار الہ 4 معصومین علیہم السلام کے صدقے میں، بی بی زہرا کے صدقے میں، بی بی زینب کے صدقے میں پروردگار جو پردہ دار ہیں ان کے پردوں کی حفاظت فرما. بار الہ جو اسیر ہے رب العالمین اسیران کربلا کے صدقے میں ان کی زنجیروں کو توڑ دے میرے معبود، ان کی ہتکڑیوں کو کھول دے. بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگار سید سجاد کی ہتکڑیوں کا واسطہ وہ جو مومنین و مومنات
جو قید میں ہے پروردگار میرے معبود انہیں جلد سے جلد رہائی نصیب ہو. خصوصیت کے ساتھ ہماری ایک بہن نے درخواست کی، انہوں نے نام نہیں بتایا ہے، مگر وہ جو بھی ہیں رب العالمین قید میں ہیں، پروردگار میرے معبود جلد سے جلد انہیں رہائی نصیب ہو. اور ہمارے دو برادر مزمل اور عاصم کو رب العالمین جلد سے جلد بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں قید سے رہائی نصیب ہو. بار الہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما یا رب العالمین. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ سکینہ بنت کامل، آئمہ بطول، یاسمین جیوانی اور اسد کاردار، حسین حیدر حسین اور جتنے بھی نظیم نقوی اور جتنی بھی بیمار ہیں، آپ سب اپنے اپنے بیماروں کے نام لے لیں. بیمار کربلا کے صدقے میں، جناب سید سجاد کے صدقے میں پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ پروردگار یہ زیارت ہماری زندگی کی آخری زیارت نہ ہو. بار الہ پروردگار زندگی دے تو محمد اور آل محمد کی محبت میں، اور موت دے تو محمد اور آل محمد کی محبت میں. پروردگار میرے معبود تاجیل فرما، امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما. طاغوت نے ہر طرف سے گھیرا ہے، بار الہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم واقعاً مختار جیسا جگر اپنے اندر پیدا کر سکے. بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو ہمت و حوصلہ و استقامت عطا فرما. علی اکبر کا حوصلہ عطا فرما، جناب قاسم کا حوصلہ عطا فرما. علی اکبر کہتے ہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے جوانوں کو وہ جگر عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو وہ جگر عطا فرما. یا رب العالمین دشمن جب بھی ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، رب العالمین ہمیں فتح اور کامرانی سے ہمکنار کرنا. اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے پروردگار میرے معبود بار الہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کو ظلم سے نجات عطا فرما. بار الہ توفیق دے ہم سب کو نیک اور صالح عمل کرنے کی. جتنے مرحومین ہیں، جتنے بھی آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں، ہمارے جتنے مرحومین ہیں پروردگار عالم برزخ میں ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، اور جوار جناب فاطمہ زہرا اور جوار امیر المومنین میں جگہ عنایت فرمائے. پل صراط کی منزلوں کو اللہ میری اور آپ کی آسان فرمائے. قبر کے مرحلے کو پروردگار آسانی کے ساتھ حل فرمائے. سوال منکر نکیر کے وقت رب العالمین امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو. بار الہ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، جو کچھ بیان کیا، بار الہ پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تاجیل فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.